بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. قریش عادی ہو گئے ہیں، سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن عطا فرمایا. ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ قریش کی 4 آیتیں پڑھی گئی. سورت کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کے اندر قبیلہ قریش پر کیے گئے انعامات کا، احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سورت کے اندر 4 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے، سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر کیا، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں. انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک اچھا تاجر، اچھا بزنس مین اپنے بزنس پر 2 چیزوں کو بڑا فوکس کرتا ہے. ایک ہے جلب منفعت، دوسرا ہے دفع مضرت. جلب منفعت فائدہ حاصل کرنا، بینیفٹس کی طرف دھیان اور توجہ دینا. دفع مضرت نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا. اور یہ قاعدہ مشہور ہے، ان کا کام انہوں کرتی تمہیں سنتی کہ پلر کو بیان کرے سکا ہے میں انہوں آ رہی سو دیکھ رہی، انہوں ڈال رہی سو دیکھ رہی. کیا بولیا میں؟ اب بولو. 2 چیزیں بولیا. حقی بیٹھی نام کو. 2 چیزیں ہیں بزنس میں. بزنس ہی نہیں، کوئی بھی دنیا کا کام دو، اور قاعدہ بنایا گیا جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے. یہ مدرسے کا ہر طالب علم جانتا ہے. فائدہ حاصل کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. فائدہ حاصل ہوتا رہے، نقصان سے بچایا نہ جائے تو فائدہ ٹکتا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ پانی کا بوتل لے لو، خالی ہے. اس پانی کے بوتل کے نیچے 5 چھید کر ڈالو، سوراخ کھول، اوپر سے پانی ڈالتے رہو. پانی ٹکتا ہے؟ پانی ٹکنا تو کیا کرنا ہمیں؟ اوپر سے پانی ڈالتے رہنا کہ نہیں نیچے سے ہولا بند کرنا؟ بولو بھائی، ہولا بند کرنا. یعنی نقصان سے جب بچاتی اب آٹومیٹک فائدہ ہو جاتا ہے. تمہیں فائدے جتنا بھی ڈالتے رہو، نقصان سے نہیں بچائے تو فائدہ ٹکتا نہیں ہے. تو قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے احسان کیا.
ایک ان کو فائدہ دیا، عزت دیا، احترام دیا، اس کا تذکرہ اللہ سورہ قریش میں کر رہے ہیں۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا انعام اور احسان کیا کہ ان کو ہونے والے نقصان سے بچایا۔ ابراہا آیا تھا کعبے کو توڑنے کے لیے، مکے کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر یہ میدان میں ٹکتے تو جس طرح ابراہا راستے میں آتے ہوئے جتنے قبیلوں کو تہ و تیغ کر کے ختم کر دیا، ایسے مکے والوں کو بھی ختم کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو ابراہا کی جانب سے کیے جانے والے نقصان سے بچایا۔ یہ بچا کر اللہ نے ایک احسان کیا۔ اس احسان کے نتیجے میں قریش مکہ کو فائدہ یہ ہوا کہ سارا مڈل ایسٹ کے لوگ عرب اور قریش کے نام سے ڈرتے تھے، اللہ والی قوم سمجھتے تھے، اور یہ سوچتے تھے ان کے مقابلے میں جائیں گے تو جس طرح ابراہا کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ختم اور نیست و نابود کر دیا، ان کے سامنے ہم بھی ٹک نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے فائدہ پہنچایا۔ ایک تو یہ مکے کی سرزمین، آپ نے سنا ہوگا بقرعید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے ابراہیم تم اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے نور نظر لخت جگر 82 برس کے بعد جس اکلوتے بیٹے کو ہم نے تمہیں دیا ہے حضرت اسماعیل کو، انہیں جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں ہری گھاس کا تنکا بھی موجود نہ ہو، نہ کوئی غلہ تھا، نہ اناج تھا، نہ پینے کا پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ وہ جگہ تمہیں جبرائیل بتا دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ جگہ بتائی، حضرت ابراہیم سواری پر بٹھائے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر اس جگہ چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے روک لیا ابراہیم علیہ السلام کو، میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی خاندان نبوت کی خاتون تھی، تو انہوں نے پوچھ لیا کیا اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچے جھکایا تو سمجھ گئی یہ ابراہیم علیہ السلام جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا تھا کہ جاؤ، جس رب نے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہی رب ہمارے کھانے اور پینے کا بھی انتظام کرے گا۔ لوٹتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع کے اندر میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو انہیں بہترین رزق اور ثمرات عطا فرما۔ تو اس دعا کا اثر ہے آج بھی آپ اللہ کرے کہ حج اور عمرے کے ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آج بھی آپ اس روئے زمین پر چلے جائیں، آج بھی سعودی عرب میں ایگریکلچر کا ایریا، زراعت کا ایریا بہت کم ہے، وہ بھی گیہوں اگایا کرتے ہیں، وہاں کی زمین ایگریکلچر کے کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں جتنے موسم کے پھل ملتے ہیں آپ کو اس دھرتی پر ملتے ہیں۔ یہاں پر آم ابھی آ رہے ہیں، لیکن یہاں سے پہلے پاکستان کے اندر آم کا سیزن تھا تو پاکستان کا آم وہاں پہنچ جاتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا ایسا بزنس اور ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ وہاں کا آدمی ہر موسم میں دنیا کے ہر موسم کے غذا اور پھل اور غلے اور اناج کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا، اور ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
اس بیت اللہ کی تعمیر میں حصے دار بنایا، اور ان کی ذریت، ان کی نسلیں، ان کے آل اولاد جو چلی، آج وہی آل اولاد سعودیہ کے علاقے میں، مڈل ایسٹ کے علاقے میں زندہ ہے، جاویدان ہے۔ اور انہی نسلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو پیدا کیا، ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب کو پیدا کیا، عبد المطلب کے اولاد کے اندر حضرت عبداللہ کو پیدا کیا، اور حضرت عبداللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا اور اس بر صغیر کے اندر، اس دھرتی پر اللہ نے اپنا آخری ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ اور انہی کے اولادیں، انہی کے نسلوں میں سے، انہی کے صحابہ اور معیت میں رہنے والے صحابہ کے اولاد آج اس دھرتی پر پل رہی ہیں۔ تو وہاں پہ جو بس رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ان کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تھی، اور ان دونوں کا مقام و مرتبہ کعبۃ اللہ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کی وجہ سے، روتے ہوئے یڑیوں کو رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں ابھارا، اور وہ زمزم کے کنویں سے نکلنے والے پانی سے ہزاروں سال سے ساری دنیا کے مسلمان اس پانی کو پی رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک اس کنویں کا پانی ختم نہ ہوا، اور ہمیں ایمان والوں کا یقین ہے کہ یہ دھرتی ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن زمزم کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ان کے آل اولاد اور نسلوں میں سے یہ خاندان قریش تھے، تو خاندان قریش کی دو اہم ذمہ داریاں تھیں، ایک کعبۃ اللہ کی حفاظت، کعبۃ اللہ کا دیکھ بھال کرنا، کعبۃ اللہ کی پاکی صفائی، اور کعبۃ اللہ کو دیدار کرنے آنے والے حجاج اکرام اور عمرے کے لیے آنے والے تمام زائرین کی یہ خدمت کیا کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، وہ آنے والے اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا زمزم کے پانی کی حفاظت، اس پانی کو ساری کائنات کے اندر تبرک کی نظر سے اس دور میں بھی دیکھا جاتا تھا، آج بھی دیکھا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی دیکھا جائے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، اس ہمارے بھارت کے اندر کئی غیر مسلم ایسے ہیں، جب کوئی کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج اور عمرے پہ جا کر آئے ہیں، تو وہ ہندو آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں زمزم کا پانی دے دو، اس لیے کہ ہم جس طرح گنگا کو پوتر مانتے ہیں، ایسے ہی زمزم کو بھی ہم پوتر مانتے ہیں، اور وہ زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ دو خدمتیں خاندان قریش کی تھی، ایک کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور دوسرا زمزم کے کنواں کی دیکھ بھال۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے دور سے یہ خاندان قریش کرتے آ رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی ہاشم اور خاندان قریش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے سے امداد اور نصرت فرمائی۔ ایک ابابیل کو بھیج کر ابرہا کے ذریعے سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دفع مضرت کے ذریعے سے مدد فرمایا، اور دوسرا جلب منفعت، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے حالات اتنے بھیانک تھے کہ یہ خاندان دوسرے خاندان سے سالہ سال پشتہا پشت لڑا کرتے تھے۔ ایک جنگ شروع ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، وہ یہ تھا کہ اوس یا خزرج کا ایک بندہ نیچے ٹہرا ہوا تھا، دوسرا گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے نے اپنی دم ہلائی تو وہ دم جا کر دوسرے قبیلے کے انسان کو لگی، جس کی وجہ سے لڑائی آغاز ہوئی۔ 250 سال تک یہ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسی اوباش قوم، ایسی جاہل قوم کہ ایک دوسرے کی عزت کی نیلامی کرنے کے بعد کعبے کی چھت، کعبے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر برجستہ یہ اعلان کرتے تھے کہ آج میں نے فلاں کی بچی کے ساتھ زنا کر دیا، ریپ کر دیا، شان کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا۔ اس خانہ کعبہ کی بغیر کپڑوں کے برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ چوری و زنا کا بازار گرم تھا، عورتوں کی عزت اور عصمت برسر عام نیلام کر دیا جاتا تھا، بیوہ کی خاتون
خاتون کی، عورت کی کوئی حیثیت اس معاشرے میں اور کلچر میں زندہ نہیں تھی، حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر پہ لڑکی پیدا ہوتی تو آج بھی مکے شہر مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے قریب وہ قبرستان موجود ہے جس قبرستان میں مکے کے لوگ زندہ بچیوں کو لے جا کر دفنا دیا کرتے تھے۔ ایسا پراگندہ ماحول، ایسی اوباش قوم تھی کہ کوئی بادشاہ عرب کی اس قوم کے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو، قریش مکہ کو مامون اور محفوظ زندگی عطا فرمایا۔ دوسرے ایسی جاہل قومیں، ایسے جاہل قبیلے والے جن سے ہی سنتے کہ اس قافلے کے اندر قریش کا کوئی بندہ ہے یا قریش کا کوئی بچہ ہے، اس قافلے کو لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، عزت و احترام سے ٹہر جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منفعت کا ذکر اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ بلکہ صرف عرب ہی نہیں، آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، عربوں کو آج جیسے ہی سعودی عربیہ یا حرمین شریفین کا نام کہا جاتا ہے یا مکۃ المکرمہ مدینہ طیبہ کا نام لیا جاتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کا دیدار کروں، نبی کے روضے پر حاضر ہو کر صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کروں۔ یہ محبت جو آج بھی اس سعودی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر باقی ہے، یہ ان سعودی والوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کا وہ گھر، خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ جس میں میرے اور آپ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے حکومت، وہاں پر رہنے والے وہ یہودیوں کے ٹٹو بن کر آج زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے ایک انسیت ہمارے دلوں میں اس وجہ سے باقی ہے کہ یہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کا خاندان قریش اور ہاشمی قبیلہ یہاں پر موجود تھا۔ ان کی پرانی عمارتوں کو آج تبرک کی نظر سے میں اور آپ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ معلوم ہے وہ قبرستان جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے اور گائیڈ کہتا ہے کہ یہ وہی قبرستان ہے جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو ہر حاجی، ہر معتمر اس قبرستان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ قدموں کو رکھا ہے۔ تو غرض یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قریش کے اندر فرما رہے ہیں کہ پہلی آیت میں فرمایا لِإِيلَافِ قریش عادی ہو گئے ہیں، ان کو عادت پڑ چکی ہے، کس چیز کی عادت پڑ چکی ہے، یہ آگے فرمایا إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ عادی اس کی ہو گئی ہے، موسم سردی ہو یا گرمی کا موسم ہو، ان لوگوں کو سفر کی عادت ہو چکی ہے۔ سفر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر آئین ٹریفک کے ٹائم پر آپ سے کہا جائے یہاں سے آپ کے پورم جا کر آ جاؤ تو آدمی سر ہو جاتا ہے، بہت ٹریفک حضرت، کیسا جانا، صبح ہی جا کر جا تم۔ کیوں؟ یہ معمولی سفر میں ہمیں معمولی ایک ٹریفک کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی ٹو ویلر نہیں تھی، کوئی تھری ویلر نہیں تھی، کوئی فور ویلر کا انتظام نہیں تھا، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے، لیکن دل جگر کی بات ہے، یہ قریش کے لوگ یہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، اور ایک جانب ملک شام تھا جہاں پر جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، ملک شام انتہائی سردی کا علاقہ، اور دوسری جانب یمن جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، یمن یہ انتہائی گرم علاقہ ہے۔ یہ دونوں جگہ موسم اپوزٹ رہتا تھا، اس کے باوجود یہ قریش کے لوگ ملک شام جاتے اور یمن کا مال لے کر ملک شام کو جا کر امپورٹ کرتے، اور ملک شام کا مال لے کر یمن میں جا کر ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ اس طرح امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خاندان قریش نے کر کے امت کو بتا دیا، اور موسم سردی جب آتی تو جب مکے کی سرزمین پر گرمی آتی تو یہ ملک شام کی طرف چلے جاتے، اس لیے کہ ادھر آسان اور ٹھنڈا موسم
موسم رہتا ہے، اور جب مڈل ایسٹ کے اندر سردی کا موسم آ جاتا تو یہ یمن کی جانب جاتے جدھر موسم گرم ہوتا تھا۔ اس طرح یہ موسم کی تکالیف سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے، اور بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سفر کی تھکاوٹ کی عادت ڈال دی تھی، اس عادت کی وجہ سے یہ سفر سے تھکتے بھی نہیں تھے، ہمیشہ ان کا سفر جاری رہتا تھا، اور یہ ٹوٹلی سفر بزنس کا ہوتا تھا۔ اب یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کمانا چاہے تو اس کا بہترین ذریعہ تجارت یعنی بزنس ہے۔ لیکن آج کل کے مڈل کلاس کے لوگوں کی مینٹالٹی اور سوچ کیا بن چکی ہے، کیا با پڑھ کو کیا با کرتا ہے، کیا بھی نہیں حضرت بی کام کردال کو مست کو سی تو آئی ٹی کمپنی میں جا کو کمپنی کا غلام بن کو زندگی گزار دوں۔ غلامی کا تصور آج کے نوجوانوں میں بیٹھ چکا ہے، اور ہمیں قرآن اور احادیث اور شریعت مطہرہ، خود میرے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مال لے کر ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، بزنس کے لیے گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے اور مدینے کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے دور کے جیسے فقیہ مشہور تھے، ایسے ہی بہت بڑے بزنس مین اور تاجر تھے۔ تو تجارت کا ایک انوکھا اصول قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے اس سورہ قریش کے ذریعے سے کہ آپ بہترین تجارت کریں، اور اس تجارت کے ذریعے سے بہترین تجارت بھی حضرات قریش اور خاندان قبیل قریش نے جس طرح امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس رکھا تھا، اس کو آپ توجہ دیں، اس لیے کہ اس کے اندر کاروبار میں تجارت میں جلب منفعت بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن شرط لگاتی کہ دفع مضرت، اس سے ہونے والے نقصان سے بچا جائے۔ نقصان سے بچ کر اور امانت داری منفعت کی اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی دے دیا، التاجر الصدوق الامین، کہ بہترین بزنس مین، بہترین تاجر وہ ہے جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے۔ بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا، اللہ تبارک و تعالی اس بزنس مین کو جو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی علماء اور فقہاء کے ساتھ اس کا حشر فرماتے ہیں۔ تو بزنس کرنا، اچھی نیت کے ساتھ کرنا، سچائی کے ساتھ کرنا، امانت داری کے ساتھ کرنا، فرمایا یہ بزنس کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کل ہی ایک طالب علم نے سوال کیا تھا، حضرت دنیا کمانا شریعت کے اندر کیا ہے؟ دنیا کمانے کی شریعت اجازت دیتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بہتری چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا کس بنیاد پر کمانا چاہتے ہیں۔ فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، شداد کی طرح، قارون کی طرح، ابو لہب کی طرح اگر آپ کمانا چاہتے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہیں ساتھ نہیں دیں گی، لیکن یقین آپ کمانا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو آپ کمائیں اور اپنی کمائی میں سے غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، فقیروں کا حق، محتاجوں کا حق، بیواؤں کا حق نکالیں گے، آپ کا کمانا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ آ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر صحابی کو، ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے نبی نے ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا تھا۔ وہ انصاری صحابی گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو یہ میرے مکانات ہیں، یہ میرے باغ ہیں، یہ میرے کھیت کھلیان ہیں، آج سے تم میرے بھائی ہو، اس میں سے آدھا آدھا تمہارا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی تم نے کہہ دیا یہی میرے لیے کافی ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ مدینے کا بازار کدھر ہے۔ صحابی لے گئے، مدینے کا بازار دکھا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف گئے کہ وہاں سے ایک بندے سے ادھار قرضے میں دہی خریدی، اور اس دہی کو صبح سے شام تک منافع کے ساتھ بیچا، اور شام میں اس دہی جس سے خریدی تھی ادھار میں، اس کا ادھار چکایا، فائدہ لے کر آئے اور آ کر کہا کہ بتاؤ آج تم نے کتنا کمایا؟ اور ان صحابی نے کہا کہ میں نے اتنا کمایا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب دکھایا کہ دیکھو میرے پاس انویسٹمنٹ کچھ نہیں تھا، میں نے ادھاری میں دہی لی اور اس کو فائدے کے ساتھ میں نے بیچا، تو آج میرا اتنا نفع نکلا، تو وہ انصاری صحابی بھی تعجب میں ہو گئے کہ ایک ہی
دن کے اندر اتنا بڑا نفع کیسے کما لیا؟ وہی عبد الرحمن ابن عوف نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، جن کے میدان میں مجاہد کا کارنامے بھی انجام دیتے تھے، لیکن بازار کا جب وقت آتا تو بازار میں جاتے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتے۔ ابھی 2-4 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا، مدینے کے بڑے بزنس مین اور تاجروں میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا شمار ہونے لگا تھا۔ جب مکے سے آئے چونی میں کی تھے، لیکن 2-4 سال کے بعد یہ مدینے کے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کسی قحط سالی کی بنیاد پر، جن کی بنیاد پر، تو کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا جس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف اپنے مال کو پیش نہ کرتے تھے۔ تو یہ تجارت، یہ اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا، بزنس سے منع نہیں کرتا، دنیا کے کمانے سے منع نہیں کرتا۔ سورہ قریش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں بزنس کے لیے سفر کرنا پڑے، سردی کا سفر کرنا پڑے، گرمی کا سفر کرنا پڑے۔ جس طرح قریش مکہ یہ کبھی یمن کا دورہ کرتے، کبھی ملک شام اور سیریا کا دورہ کرتے تھے، اور ان کے اس بزنس کی وجہ سے ان کے اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی ابابیل کے ذریعے سے اور ابرہا کے لشکر سے جو روکا، ان کی وجہ سے ان کی عزتیں اتنی بڑھ گئی، شام کا سفر بھی یہ بڑی آسانی سے کر لیتے، یمن کا سفر بھی بڑی آسانی سے کر لیتے، کوئی ڈاکو ان پر ڈاکہ نہ ڈالتا تھا، کوئی لٹیرا ان پر قافلہ پر کوئی لوٹنے کے ارادے نہیں کرتا تھا۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کو عنایت فرمایا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی 2 آیتوں میں شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو امانت داری اور سچائی کے ساتھ بہترین تجارت اور بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مسائل: جمعے کا خطبہ چھوٹ گئے تو کون سی نماز پڑھے؟ دیکھیے بھائی، اگر جمعے کا خطبہ، حدیث میں آتا ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ خطبہ چھوٹ گا تو ظہر پڑھو، نہیں۔ اگر جمعے میں کی نماز میں آئے لیکن امام کو جماعت کے ساتھ پکڑ لیا آپ نے، تو آپ جمعے کی نماز ہی پڑھیں گے۔ ہاں، ایسے وقت میں آئے کہ امام سلام پھیر چکا تھا، تب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ مال کمانے کی چاہت رکھنا کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور منافق کی علامت ہے؟ بات گزر چکی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جماعت ابھی ہوئی نہیں ہے، تو اب ہمیں سنت ادا کرنا چاہیے، یہ جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ جب آپ نے جماعت ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو آپ کے سر سے فرضیت نماز کی ختم ہو گئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں آپ جائیں تو اس طرح کی واچ ہو تو ٹائم دیکھ لیا کریں، اگر نہیں تو کوئی مؤذن صاحب یا واچ مین صاحب کوئی تو رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیا کریں کہ کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو نماز کا انتظار کر لیں۔ بہتر شکل یہ ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو آپ کی تو نماز ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ امام کے ساتھ اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک